انٹرچینج کہاں تک پہنچ گیا ہے؟ ایک طرف انٹری ہے ٹورڈ آور سائڈ، وہ ہماری مکمل ہو چکی ہے، انٹری ایگزٹ، اور ٹول پلازا مکمل ہو چکا ہے. اس کی جو کور آنا ہے، کورنگ جو پرانی ہے ٹول پلازا کی، وہ ہم نے آرڈر دی ہوئی ہے. اوورسیز سینٹرل کی سر پوزیشن کے حوالے سے کب تک گڈ نیوز آ سکتی ہے؟ ہم نے تو ایک دو سال اوور کر کے پھر ہم نے اسٹراج لگایا ہے. جن لوگوں نے پیسے لیٹ دیے ہوئے ہیں مگر 31 جنوری سے پہلے دے دیے تھے، ہم وہ چارج نہیں لے رہے. کسی اور جگہ پہ پیمنٹ ٹرانسفر کرتے ہیں، وہ انسٹنٹ ٹرانسفر ہوتی ہے. اس کا مطلب ہے کیپٹل اسمارٹ سٹی پہ بھی انسٹنٹ ٹرانسفر ہو رہی ہے. تو اس کا جو ٹائم فریم ہے وہ کمپنی کو بتانا چاہیے کہ وہ 1 ویک ہے، 2 ویک ہے، 3 ویک ہے یا 1 ماہ ہے. کیونکہ جب ہم آپ کو رسید دے دیتے ہیں اور وہ ساتھ لکھا ہوتا ہے سبجیکٹ ٹو کلیئرنس ان دا بینک، کیونکہ ہم تو پہلے رسید ایشو کر دیتے ہیں بینک میں، پیسے آنے سے پہلے شروع کر دیتے ہیں رسید غالباً، تو وہ بعض دفعہ ڈیلے وہاں آ جاتی ہے. اس کے بعد ہمارے دن فکس ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام اطہر عباس اور میرا تعلق ہے اپنی مارکیٹنگ کے ساتھ. ہمارے ساتھ اس وقت ملک اسلم صاحب موجود ہیں، گروپ CEO کیپٹل اینڈ لاہور اسمارٹ سٹی. آج کچھ کوشچن تھے، پینڈنگ تھے، لوگوں کے بہت سارے کیوریز تھیں جو میں نے سوچا کہ ملک صاحب سے ہم پوچھ لیں. پہلے تو ہم خوش آمدید کہتے ہیں ملک صاحب کو. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام اطہر بھائی، کیا حال ہے؟ خیریت سے ہیں؟ جی الحمدللہ میں ٹھیک ٹھاک ہوں سر. سر کیپٹل اسمارٹ سٹی میں جو لیٹسٹ ڈیولپمنٹ اپڈیٹس ہیں وہ ہم دیکھتے رہتے ہیں، اور ہم نے دیکھا کہ جو آپ کا انٹرنل ورک ہے انٹرچینج کو لے کے، اس میں بہت ساری تیزی سے ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے، اور اسپیشلی جو آپ کا میرا خیال ہے ٹول پلازا بن رہا ہے اندر کی طرف، اس سے پہلے جو 4-5 روڈز ہیں وہ بھی آپ نے کمپلیٹ کر لی ہیں جو ہم نے دیکھی ہیں. تو اس حوالے سے آپ اپڈیٹ کر سکتے ہیں کہ انٹرچینج کہاں تک پہنچ گیا ہے، اور جو برج وغیرہ ہے وہ کب مجھے پتا چلا ہے کہ بہت جلدی شاید اس کی تعمیر شروع ہو رہی ہے. آپ خود بتائیں کہ یہ کہاں تک پہنچ گیا. جی بہت شکریہ اطہر بھائی. یہ دیکھیں، یہ بڑا ایک ہمارے لیے سنگ میل تھا اس کا سٹارٹ ہونا، اور جو کہ ہمیں کافی ایفرٹ کرنی پڑی اس کے لیے، NOC کے لینے کے لیے. اور یہ پاکستان کی پہلی سوسائٹی ہے، پہلا ہمارا یہ پروجیکٹ ہے جس کو ڈائریکٹ ایکسیس مل رہی ہے NHA سے. اور اس کے علاوہ لاہور کے لیے بھی ہماری کوشش، جو ہمارا اسمارٹ سٹی ہے اس کے لیے بھی ہماری کوشش ہے بھرپور، اور بہت جلد ہم آپ کو خوشخبری دیں گے لاہور کی بھی. تو اس سلسلے میں ہمارا جو ایک طرف انٹری ہے ٹورڈ آور سائڈ، وہ ہماری مکمل ہو چکی ہے، انٹری ایگزٹ، اور ٹول پلازا مکمل ہو چکا ہے. اس کی جو کور آنا ہے، کورنگ جو پرانی ہے ٹول پلازا کی، وہ ہم نے آرڈر دی ہوئی ہے، وہ آنے والی ہے. اور اس میں جو دوسری سائٹ پہ ہے وہ اس کے لیے ابھی جو NHA اور مور کے درمیان ایگریمنٹس ہو رہے ہیں، اور ابھی وہ ایگریمنٹس ابھی فائنل ہونے والے ہیں. جیسے ہی وہ فائنل ہوگا تو سیکنڈ سائٹ اور برج جو ہے وہ کام شروع ہو جائے گا. مجھے امید ہے کہ چھوٹی عید کے فوراً بعد اور بڑی عید سے پہلے یہ کام شروع ہو چکا ہوگا انشاءاللہ. دونوں کا ہی، آن نارتھ سائڈ اور آن دا برج سائڈ، دونوں پہ کام شروع دوبارہ ہو جائے گا. جو کنیکشنز ہیں ہمارے اندر سے وہ سارے ہو چکے ہیں. آپ کو پتہ ہے جیسے ہم ان ہوتے ہیں تو ابھی اس فالٹ کے اوپر ہم اپنے آفس تک بھی جا رہے ہیں، اور سی ایسٹ تک جا رہے ہیں، اور سی پرائم تک جا رہے ہیں، ایگزیکٹو بلاک تک جا رہے ہیں. اور ایون جو ہمارا بیلٹ ہوا تھا اس وقت سلیکون ویلی اور اوورسیز سینٹرل، وہ تھرو آؤٹ ہم اسفالٹ پہ گئے تھے اس دوران جب ہمارا 11 مارچ کو جب بیلٹ ہوا تھا ہمارا. تو وہ الحمدللہ ہمارا کافی نیٹ ورک اسٹرانگ ہو گیا ہوا ہے، اور انٹرچینج کے ساتھ اٹیچ ہو چکا ہے ہمارا سارا روڈ نیٹ ورک جو ہے. بہت شکریہ. اس کا مطلب یہ ہے کہ ود ان 1 ایئر ہم ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ جو ریگولر ٹریفک ہے وہ آنی جانی شروع ہو جائے انشاءاللہ. لیس دین 1 ایئر انشاءاللہ. لیس دین 1 ایئر. اوورسیز سینٹرل کی سر پوزیشن کے حوالے سے کب تک گڈ نیوز آ سکتی ہے؟ دیکھیں ہمارا 25% ایریا ریڈی ہے فار پوزیشن، مگر ہم اناؤنس نہیں کر رہے کہ اگر ایک ایریا کو ہم اناؤنس کریں گے تو باقی لوگ رش کریں گے. تو اسی سال میں انشاءاللہ جس طرح میں نے پرومس کیا تھا، ہم جولائی سے آنورڈ شروع کر دیں گے اس کی جناب سیشن، اور اس سال کے اینڈ تک، اور بہت سے سیکٹر ہم دے چکے ہوں گے، اور نیکسٹ ایئر جون تک ہم نے اس کو مکمل کرنی ہے. یہ میں نے اناؤنس کیا تھا ڈیورنگ مائی اسپیچ ان بیلٹ پروگرام. تو اس کے مطابق انشاءاللہ ہم دیں گے، اس سے پہلے دیں گے بلکہ انشاءاللہ تعالیٰ. سر آپ نے سرچارج کے حوالے سے لوگوں کو بار بار آگاہ کیا تھا کہ آپ اپنی انسٹالمنٹس ٹائم پہ دیں. جس طرح لوگوں نے اس پہ رسپانس بھی کیا، لیکن کچھ لوگ رسپانس نہیں کر سکے. 2 طرح کے میرے پاس فیڈ بیکس ہیں. ایک تو لوگ کہتے ہیں کہ ملکی حالات اتنے ٹف ہیں
یا اوور آل ورلڈ کے حالات اتنے ٹف ہیں کہ اگر کمپنی سرچارج پہ ہمیں کوئی ریلیکسیشن دے دے، نمبر 1۔ دوسرا جو پرابلم آ رہا ہے وہ یہ آ رہا ہے کہ کمپنی کا ایک سسٹم ہے انسٹالمنٹس کو لینے کا، اس کو ویریفائی کرنے کا، اور اس کے بعد ویریفائی کرنے کے بعد وہ رسید اس کی ایشو کرتی ہے۔ جو لوگ کوسچن کر رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب ہم نے انسٹالمنٹ سینڈ کر دی ہے تو اگر اس کو 1 مہینہ لگ رہا ہے یا 1.5 مہینہ لگ رہا ہے تو وہ اس 1.5 مہینے کا سرچارج ہمیں نہیں پڑنا چاہیے جب ہم پیمنٹ آلریڈی کمپنی کو بھیج چکے ہیں، کیونکہ ڈے بائی ڈے ایوری ڈے جو ہے وہ سرچارج پڑتا ہے۔ اس حوالے سے سر آپ کیا فیڈ بیک دیں گے؟ دیکھیے آپ نے نا 5 کوشچن کیے ہیں مجھے ایک چھوٹے سے سوال کے اندر۔ تو اس میں سب سے پہلا آپ نے کوشچن یہ کیا ہے کہ ملکی حالات اچھے نہیں ہیں۔ دیکھیے وہ ہمارے لیے بھی اچھے نہیں ہیں، اور میں نے عرض کیا تھا کہ یہ شروع سے ایسے ہی چل رہا ہے، جب سے آپ کی شروع والی ہے ہمارے پاکستان کے حالات ایسے ہی چل رہے ہیں۔ مگر میں امید کرتا ہوں کہ ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم بھی اچھے پیسفل حالات میں زندگی گزاریں۔ تو میرا خیال ہے کہ آنے والے دنوں میں کچھ پیسفل حالات ہو جائیں گے آفٹر الیکشن، تو اچھے دن آ جائیں گے۔ مگر دیکھیں اس میں دونوں پارٹیز کے لیے مشکل حالات ہیں، مگر میں کہتا ہوں کہ جن لوگوں نے ہم نے پیسے دینے ہیں باہر سے، ان کو فائدہ یہ ہے کہ ان کو ڈالر اور پاؤنڈ کم دینے پڑ رہے ہیں اس میں۔ جی نو پرابلم سر۔ اس میں میں یہ کہتا ہوں کہ ہمیں سرچارج نہ دیں، جو اس وقت ڈالر کا ریٹ تھا یا پاؤنڈ کا، ہمیں اتنے پاؤنڈ دے دیں تو ہم وہ سرچارج نہیں لیتے پھر آپ سے، کیونکہ ادروائز بھی دیکھیے ہمارے جو چیزیں مہنگی ہوئی ہیں، اور جو ڈیزل جو ہے وہ 3 گنا ہو گیا ہے، اور پلس جو سیمنٹ ہے وہ کہاں چلا گیا ہے، اسٹیل 4-5 گنا مہنگا ہوا ہے، تو وہ چیزیں کافی مہنگی ہوئی ہیں۔ ہمیں ایسکلیشن لینی چاہیے تھی لوگوں سے، مگر ہم وہ نہیں لے رہے۔ تو چونکہ ہم نے وارننگ بہت دفعہ دی، لوگوں کو سمجھا دیا، کہا کہ آپ ٹائم پہ دیں، تو ہم نے تو 1-2 سال اوور کر کے پھر ہم نے چارج لگایا ہے۔ جن لوگوں نے پیسے لیٹ دیے ہوئے ہیں مگر 31 جنوری سے پہلے دے دیے تھے، ہم وہ چارج نہیں لے رہے، وہ ہم نے ابھی فی الحال نہیں لے رہے۔ تو ابھی اس کے بعد جو وہ پیمنٹس ہیں اس پہ صرف ہم جو ہے وہ جو ان لوگوں کو پیمنٹ نہیں کی تھی ان سے صرف سرچارج لے رہے ہیں۔ تو ہم ان سے جن کو ہم نے وارن کیا تھا اور پیمنٹ آ گئی تھی، ہم ان سے نہیں لے رہے سرچارج۔ تو یہ بہت بڑے کنٹریبیوشن ہے ایک ہماری کمپنی کی ہمارے ممبرس کی طرف، جن لوگوں نے ٹائم پہ رسپانس دیا اور پیمنٹ کر دی، تو اس کے ہم نہیں لے رہے ان سے سرچارج ہم لوگ۔ اچھا سر، یہ جو ہم نے بات کی ہے 31 جنوری والی، اس کا مطلب یہ کہ 31 جنوری 2023 سے پہلے کی اگر کوئی پیمنٹس ہیں اس کے اوپر سرچارج نہیں ہوگا؟ نہیں، جن لوگوں نے پیمنٹ کر دی تھی ہمیں اور لیٹ کی تھی بیفور دیٹ ڈیٹ، اس پہ سرچارج نہیں لگ رہا، اور جن لوگوں نے پیمنٹ نہیں کی ان پہ لگ رہا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا دوسرا یہ جو کوشچن تھا کہ جب ایک پیمنٹ چلی گئی ہے آپ کے پاس تو اس کے بعد تو پر ڈے سرچارج کنسیڈر نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ وہ انٹرنل ویریفیکیشن کے پروسیس میں چلی جاتی ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ بعض لوگوں کی پیمنٹ جو ہے نا وہ چیک آ جاتا ہے، وہ چیک باؤنس ہو جاتا ہے، یا بعض دفعہ جو پیمنٹ باہر سے آتی ہے نا وہ باہر سے کسی بینک سے ریجیکٹ ہو کے واپس لے جاتی ہے۔ جب تک ہمارے بینک میں جس دن ریئلائز ہو جائے گا اس دن سے ہم کاؤنٹ کرتے ہیں۔ ہمارے سسٹم کے اندر اگر 2 ماہ بھی لگ جائیں تو ہم وہ سرچارج نہیں لگا رہے۔ جب ہمارے بینک والا اوکے کر دیتا ہے کہ پیمنٹ آ گئی ہے، اس کے بعد سے ہم سرچارج پھر نہیں لگانا بند کر دیتے ہیں، اس کے بعد نہیں لگتا سرچارج۔ صحیح ہے، یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر کیلکولیٹ ہو بھی رہا ہے سرچارج تو وہ آٹومیٹکلی ختم ہو جائے گا جب وہ بہت شکریہ سر۔ تو میرا خیال ہے ویورز کو یہ چیز سرچارج کے حوالے سے بھی کلیئر ہو گئی ہوگی، اور جو لوگوں کا کنسرن تھا کہ سرچارج نہیں لینا چاہیے ملکی حالات کی وجہ سے، وہ بھی آپ نے ایکسپلین کر دیا ہمیں۔ اچھا سر، کیپٹل اسمارٹ سٹی لیویبل پلیس کے طور پہ ہم اس کو جب دیکھتے ہیں تو ہم نے دیکھا کہ آپ نے پہلے اس چیز کا کہا تھا کہ ہم پچھلے سال میں کچھ گھر یہاں پہ لے آئیں گے، لیکن مے بی ڈفرینٹ ریزنس کی وجہ سے وہ ابھی تک اس طرح سے لیویبل پلیس نہیں بن سکی۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو ریئلسٹک اپروچ ہے اس کو دیکھتے ہوئے کہ کب تک ہم یہ دیکھ پائیں گے کہ وہاں پہ فیملیز رہ رہی ہیں اور ایک گہما گہمی سٹارٹ ہو جائے گی؟ دیکھیں سر، گہما گہمی تو میں نہیں کہہ سکتا، مگر جو لیویبل پلیس ہے وہ بن چکی ہے، اور کچھ گھر ہمارے ریڈی ہیں، اور ٹریولیز کے جو ہومز ہیں وہاں پہ 1-2 فیملی شفٹ ہو رہی ہیں، اور جو ہم گھر بنا رہے ہیں ان میں بھی انشاءاللہ اس سال میں مور دین 50 فیملی شفٹ ہو رہی ہیں، جنہوں نے پرومس کیا ہوا ہے، یا لوگ ہمیں وہ سٹریس کر رہے ہیں کہ ولا کی پوزیشن دے دی جائے۔
تو میرا خیال ہے کہ لیویبل جو ہے وہ تو ہو چکا ہے ہمارا سٹی. واٹر اویلیبل ہے ہمارے پاس, بابڈا کی بجلی اویلیبل ہے, انٹرنیٹ اویلیبل ہو چکا ہے, چیزیں ساری آ چکی ہیں, انفراسٹرکچر از ریڈی. اس سال میں انشاءاللہ کچھ فیملیز آ جائیں گی, تو لیویبل انشاءاللہ اس سال میں ہو جائے گا ڈیفینیٹلی. جی بہت شکریہ سر. ٹیکسیشن ایف بی آر نے لگائی تھی بیسیکلی, اور ٹیکس لوگوں نے پے بھی کر رہے ہیں, لیکن ولا اپارٹمنٹ کے حوالے سے تھوڑی سی کنفیوژن ہے ٹیکسیشن کو لے کے, کہ ایک ولا اپارٹمنٹ جو ہے, ایک بلڈنگ جو ہے وہ 6 بلاک ہیں, یا اگر ہم 5 مرلے کی بات کریں تو ایک 5 مرلے کے پورشن کے اوپر گراؤنڈ, فرسٹ اور سیکنڈ ہے. تو کیا یہ جو ٹیکس ہے وہ ایکولی سارے جو ہیں ان کو ادا کرنا پڑے گا, یا صرف گراؤنڈ فلور والا؟ کیونکہ ابھی ہم نے دیکھا ہے کہ تینوں کو ٹیکس اتنا ہی لگا ہوا ہے. دیکھیے اس سلسلے میں مجھے پتہ نہیں ہے, مگر میں چیک کروں گا اپنے ٹیکس ڈپارٹمنٹ سے. میرا خیال ہے ٹیکس پراپرٹی پہ لگے گا, جو پراپرٹی لے رہا ہے بندہ اس پہ لگے گا. جس طرح اپارٹمنٹ بلڈنگ پہ ٹیکس لگتا ہے, جب پراپرٹی بائی کریں گے ہوتا ہے, تو اس کی جو ڈی سی ریٹ ہوگا اس پراپرٹی کا, اس پہ ٹیکس لگتا ہے. اس کے فلور وائز یا صرف گراؤنڈ وائز کا میرا خیال ہے کہ مسئلہ نہیں ہوگا, پر میں اس پہ کلیئر نہیں ہوں. آئی ایم سوری, میں پوچھ کے اپنے ٹیکس والوں پھر آپ کو انشاءاللہ اس کا رپلائی دوں گا. جی بہت شکریہ, کیونکہ میرے سے کچھ لوگوں نے کانٹیکٹ کیا تھا اور انہوں نے بتایا تھا کہ ایک ہی فیملی کے پاس ولا اپارٹمنٹس ہیں, اور ہر اپارٹمنٹ کا جو لیجر ہے اس کے اوپر ٹیکس اتنا ہی شو ہو رہا ہے. تو ٹھیک ہے, آپ اس پہ ضرور ہمیں اپڈیٹ کر دیجیے گا. اوورسیز 2 کے حوالے سے لوگوں کا کوشچن ہے کہ لوگوں نے اوورسیز 2 میں جو انویسٹمنٹ کی ہے ان کی ڈیولپمنٹ کب شروع ہو جائے گی, ایک تو یہ, اور دوسرا کیا کمپیریزن دیکھتے ہیں آپ اوورسیز 2 کا اور دوسرے بلاک کا؟ کیا اسی طرح سے فیسیلیٹیٹ ہوگا جس طرح سے آلریڈی کیپٹل اسمارٹ سٹی کا اس سائڈ والا حصہ بن رہا ہے؟ آپ غالباً اوورسیز پرائم 2 کی بات کر رہے ہیں. جی اوورسیز پرائم 2, بالکل جی ایسا سر, وہ ابھی اس کی ڈیولپمنٹ شروع ہونے والی ہے. ابھی اس کی جو مین ماسٹر پلاننگ ہے وہ سربانہ کے پاس ہے. تھوڑا سا ڈیفیکلٹ ڈیزائن ہے کیونکہ وہ تھوڑا سا ہلی ایریا زیادہ ہے ایز کمپیئر ٹو دس پارٹ. اس کا جو ایریا ہے تھوڑا سا ہلی زیادہ ہے ایز کمپیئر ٹو فیز 1. تو اس میں اس کا ڈیزائن جو ہے وہ اس سال میں ہمارا فائنل ہو رہا ہے. تو کمنگ ایئر میں یا اس سے پہلے انشاءاللہ اس کی ڈیولپمنٹ سٹارٹ ہو جائے گی, اور وہ فیسلٹی وائز ایکولی ہوگا. اگر اس سے بہتر نہ ہوا تو اس سے کم بالکل نہیں ہوگا, کیونکہ وہاں پہ کچھ اور طرح کی فیسلٹیز ہیں جو یہاں پہ نہیں ہیں, اور جو فیسلٹیز یہاں کی ہیں وہ کچھ وہاں نہیں ہیں, کچھ وہاں جو ہوں گی وہ یہاں نہیں ہوں گی. تو ذرا دونوں آپس میں دونوں چیزیں جو آپس میں شیئر کریں گے اور وہ جو ہے ایک دوسرے کو کمپنسیٹ کریں گے, تو انشاءاللہ اس سے کم نہیں ہوگا, اس سے بہتر ہوگا ڈیفینیٹلی. جی سر, میرا لاسٹ کویسچن ہے, اور وہ اس چیز کے بارے میں ہے جو ہماری انسٹالمنٹس جاتی ہیں کلائنٹس کی, اس کا کوئی انٹرنل بینچ مارک ہے کہ فار ایگزامپل ایک انسٹالمنٹ جو ای میل کی گئی ہے sales@smartcitypk.com کے اوپر, کیا اس کا کوئی ٹائم فریم انٹرنلی آپ نے سیٹ کیا ہوتا ہے کہ اگر ایک انسٹالمنٹ ایکنالج ہو گئی ہے اور کلائنٹ کو ای میل چلی گئی ہے وی ہیو ریسیوڈ یور پیمنٹ, اس کے کتنی دیر کے بعد وہ انسٹالمنٹ جو ہے وہ اپڈیٹ ہو جائے گی؟ دیکھیں سر, اس میں نا ایسا ہے کہ ہر ڈپارٹمنٹ کے لیے اپنا ایک ٹائم فکس ہوا ہے. اگر کوئی پیمنٹ ہمارے بینک آنے تک, کیونکہ جب ہم آپ کو رسید دے دیتے ہیں اور وہ ساتھ لکھا ہوتا ہے سبجیکٹ ٹو کلیئرنس ان دا بینک, کیونکہ ہم تو پہلے رسید ایشو کر دیتے ہیں بینک میں, پیسے آنے سے پہلے شروع کر دیتے ہیں رسید غالباً, تو وہ بعض دفعہ ڈیلے وہاں آ جاتی ہے. اس کے بعد ہمارے دن فکس ہیں, ہر ڈپارٹمنٹ کا اپنے کچھ مخصوص دن ہے جس دن کے اندر اس نے وہ کلیئر کرنا ہوتا ہے, انلیس ادروائز کوئی اس پہ مسئلہ نہ ہو جائے, کوئی ٹیلی فون کرنا پڑ جائے, کوئی کلیریفیکیشن لینی پڑے, تو پھر وہ دن زیادہ لگ جاتے ہیں. ادروائز مخصوص دن ہے, اس کے اندر ہی انہوں نے وہ اپنے کام کو نپٹا کے آگے فارورڈ کرنا ہوتا ہے, اس میں ڈیلے نہیں ہو رہی ہوتی. بہت کم ایسے ہوتا ہے جہاں پہ بینک میں کوئی پرابلم ہوتی ہے یا بینک کوئی کوشچن آنسر کرتا ہے پیچھے سے کہ اس بندے کے بارے میں بتائیں, تو وہ کلیئرنس کر کے پھر ہم اس کو آگے مزید اس کو ویریفائی کرتے ہیں. جو اوورسیز پاکستانی ہے سر, ان کا میرے خیال میں اس طرح سے نہیں ہوتا. جو لوگ وہاں پہ جمع کرواتے ہیں ان کو رسید فوراً دے دیتے ہیں. اوورسیز پاکستانی کی جب پیمنٹ کلیئر ہوتی ہے بینک میں, نارملی 90% اوورسیز پاکستانیوں نے یا پاکستانی بینک اکاؤنٹ میں اکاؤنٹ کھلوائے ہوئے ہیں, تو وہ 1 گو کے اندر ٹرانسفر ہو جاتی ہے. تو اس لیے لوگوں کا کویسچن آیا تھا میرے پاس کہ اگر ہم کسی اور جگہ پہ پیمنٹ ٹرانسفر کرتے ہیں وہ انسٹنٹ ٹرانسفر ہوتی ہے, اس کا مطلب ہے کیپٹل اسمارٹ سٹی پہ بھی انسٹنٹ ٹرانسفر ہو رہی ہے.
تو اس کا جو ٹائم فریم ہے وہ کمپنی کو بتانا چاہیے کہ وہ 1 ویک ہے، 2 ویک ہے، 3 ویک ہے یا 1 ماہ ہے، تاکہ ہم مینٹلی پریپیئر رہیں کہ اس کے بعد اگر ہم ڈیلے آتا ہے تو ہم لوگوں کو کوسچن کر سکیں. ویسے انٹرنلی ہمارا 21 ڈیز ہم نے رکھا ہوا ہے انٹرنلی، مگر جو ہم آپ لوگوں سے بتاتے ہیں نا وہ 30 ڈیز منیمم 1 منتھ ہم نے رکھے ہوئے ہیں 4 ویک، تو ود ان 4 ویک کام ہو جاتا ہے، بلکہ اس سے کام پہ کام ہو جاتا ہے. تو 1 منتھ کا ٹارگیٹ رکھیں اپنے مائنڈ میں مائل اسٹون، اس کے بعد آپ ہم سے کوشچن کریں کہ اگر نہیں ہوا تو اس میں کوئی مسئلہ ہوگا تبھی وہ رکا ہوتا ہے کام. اس کا ہمارا کوئی ایسا سسٹم ڈیولپ ہو سکتا ہے کہ لوگ چیز کر سکیں کہ ہمارا 1 مہینہ سے زیادہ ہو گیا ہے تو ہم اب کس کو بتائیں؟ وہ ٹریکنگ دیکھیں، ہمارا جو ہے نا کسٹمر کیئر سینٹر جو ہے، جو ہمارے ریاض مصطفیٰ صاحب ان کی ٹیم ہے، وہ یہاں بھی اویلیبل ہے، لاہور میں بھی اویلیبل ہے، ان سے رابطہ 24/7 ہو سکتا ہے. 24/7 وہ لوگ بیٹھے ہوتے ہیں. آپ اگر لندن سے کال کر رہے ہیں لیٹ نائٹ میں تو ہمارا ایوننگ کا بندے الگ بیٹھے ہوتے ہیں اور مارننگ کی شفٹ الگ ہوتی ہے اور ڈے کی شفٹ الگ ہوتی ہے. تو 24/7 ہمارے لوگ بیٹھے ہیں. آپ ان سے رابطہ کر کے اپنی ٹریکنگ کروا سکتے ہیں. میرا خیال ہے کہ ٹریکنگ سسٹم بھی لگا ہوا ہے اس سسٹم میں، آپ آٹومیٹکلی بھی ٹریک کر سکتے ہیں اپنی پیمنٹ جو رسید ہے وہ کہاں پہ ہے، تو آٹومیٹکلی آپ دیکھ سکتے ہیں ٹریکنگ سسٹم کے اندر آ کے اپنے پورٹل کے اوپر آپ ٹریک کر سکتے ہیں اپنی پیمنٹ کو کہ وہ کس وقت کہاں سٹاک ہوئی ہے. جی بہت شکریہ. اس پہ میں انشاءاللہ لوگ جو ہیں وہ سن رہے ہیں وہ ضرور اس کو دیکھیں گے کہ کس طرح اس چیز کو مینیج کیا جا سکتا ہے. ملک صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمیں ٹائم دیا. آج امپورٹنٹ ڈے تھا آپ کے لیے بھی، پھر بھی آپ نے مصروفیت سے آپ نے ٹائم نکالا ہے. اور لوگ بھی بہت زیادہ آپ کے مشکور ہیں اس حوالے سے کہ بیکاز آپ فیس ہیں کمپنی کے، اور ایٹ لیسٹ آپ سامنے آ کے لوگوں کے جو مسائل ہیں ان کو سنتے ہیں اور ان کو آنسر کرتے ہیں، وچ از اے ویری گڈ تھنگ. ایز اے ریئلٹر، ایز اے ڈیولپر بہت کم ایسا دیکھنے کو ملتا ہے کہ لوگ اس طرح سے کر پائیں. تو بہت شکریہ سر، آپ نے ہمیں ٹائم دیا. جی تھینک یو ویری مچ سر. اطہر بھائی بہت شکریہ آپ کا. اللہ اپنا بہت خیال رکھیے گا اور اپنوں کا بھی بہت خیال رکھیے گا. جی بہت شکریہ. جی ویئرز، آپ نے ملک صاحب کا انٹرویو سنا. ایونیو مارکیٹنگ لیٹسٹ ڈیولپمنٹ اپڈیٹس لے کے آتا ہے. اس چینل کو سبسکرائب کریں، اپنے دوستوں تک شیئر کریں. یہ انٹرویو خاص طور پہ جس میں ہم نے کچھ امپورٹنٹ کویسچن کیے ہیں ضرور دوستوں تک پہنچائیں. میرا نام اطہر عباس ہے اور میرا تعلق ہے ایونیو مارکیٹنگ کے ساتھ.